پھر فضا میں مزید سیٹیاں بھی گونجیں اور بے شمار گیس بم عرشے پر آ کر پھٹے۔ نچلی منزلوں پر چلے چلو آفاق، میں پھر بولا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، جہاز ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم یہاں رکیں گے تو بھی جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم زیادہ دیر تک ہوش میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے ایک سرسری جائزہ لینے کے لیے آنکھیں کھولیں تو مجھے فضا میں بہت سے پھول کھلے ہوئے نظر آئے۔ یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ پیراشوٹس تھے۔ دشمن نے اس مرتبہ ہم پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی۔ اس چوٹ سے بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گیس نہ جانے کیسی تھی کہ میرا دماغ شل ہوتا جا رہا تھا۔ میں کسی چیز سے ٹکرا کے گرتے گرتے بچا، لیکن اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ گر جاؤں۔ عجیب خمار کسی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر کھانسی کے جھٹکے نہ لگ رہے ہوتے تو یہ نشہ بہت گہرا ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی تھی لیکن پھر فوراً ہی بند بھی کر لیں۔ اس مرتبہ جلن کا احساس پہلے سے زیادہ شدید تھا اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، گیس اب جہاز پر پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے سنبھلنا چاہا مگر سنبھل نہیں سکا۔ سہارا لینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ چلائے مگر کچھ نہیں ملا۔ آخر میں گر ہی پڑا۔ میرے ذہن پر چھایا ہوا غبار اب بہت گہرا ہو چکا تھا۔ کھانسی کے جھٹکے بھی میرے حواس بحال نہیں رکھ سکے۔ میں جیسے ایک تاریک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ آخری احساس جو مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ اب مجھے ہوش آئے گا تو میں رینوکا کی قید میں ہوں گا۔ ممبئی کی ایک سڑک پر جب میں شعور کے احاطے میں آیا تھا، اس واقعے کو بہت دن گزر چکے تھے اور اس طویل عرصے میں مجھے ایک حقیر تنکے کی طرح حالات کے دھارے پر بہنا پڑا تھا۔ کسی بھی لمحے میں مجھے اپنی مرضی چلانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ حالات مجھے نامعلوم ہاتھوں کی انگلیوں پر نچاتے رہے تھے۔ میں نے جب بھی اس گرداب سے نکلنے کی کوشش کی تھی ناکام رہا تھا، اور شاید یہ میری سب سے بڑی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آنکھوں میں جلن کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ میں کھانس بھی نہیں رہا تھا۔ فضا میں کوئی آلودگی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں پلکیں جھپکا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ویسا ہی ایک چھوٹا سا کیبن تھا جیسے جہازوں میں ہوتے ہیں۔ کیا یہ سنگم ہی کا کوئی کیبن ہے؟ میں نے سوچا۔ کیا رینوکا کے آدمی جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد اب مجھے واپس لے جا رہے ہیں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس حرکت سے بھی میرے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گیس کے اثرات مجھ سے بہت دور جا چکے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک یقیناً ڈاکٹر تھا۔ وہ اپنے گلے میں لٹکے ہوئے اسٹیتھوسکوپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے اسے دھیرے دھیرے بائیں ہتھیلی پر مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ معمولی نقش و نگار اور سانولی رنگت کی ایک نرس تھی۔ یور ہائنس، ڈاکٹر قدرے خم ہوتا ہوا بولا۔ مجھے یقین تھا کہ اب آپ ہوش میں آ رہے ہوں گے۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہ نرس کی طرف دیکھ کر بولا، تم جا کر کیپٹن کو بتا دو کہ ہز ہائنس کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس سر ہلا کر فوراً چلی گئی اور ڈاکٹر میرے قریب آ گیا۔ کامیابی مبارک ہو یور ہائنس، وہ بولا۔ طنز مت کرو ڈاکٹر، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں اب بھی بہت کچھ کر گزرنے پہ قادر ہوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا یور ہائنس، ڈاکٹر حیرت سے بولا۔ تمہاری دیوی میرا مطلب اچھی طرح جانتی ہوگی۔ سنگم پر قبضے کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگوں نے مجھ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ میں تم سب کو ناکو چنے چبوا دوں گا۔ دفتن ڈاکٹر مسکرا پڑا اور بولا، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سنگم پر ہیں؟ نہیں یور ہائنس، آپ ایک آبدوز میں ہیں اور یہ آبدوز آپ کے وطن کی ہے۔ میں تیوری پر بل ڈال کر ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں یور ہائنس، ڈاکٹر پھر بولا، آپ اپنے وطن ہی کی ایک آبدوز پر ہیں، یہ سنگم نہیں ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو تو باہر نکل کر دیکھ لیجئے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں رک کر بولا۔ اس طرح ممکن ہے کہ جب گیس ماسک لگائے ہوئے پیراشوٹر سنگم پر اتر رہے تھے اس وقت ہماری آبدوز کے کچھ جوان سنگم کے عرصے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ آپ کو، ڈاکٹر کاچار کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو وہاں سے اتار کر آبدوز پر لے آئے تھے۔ جب وہ پیراشوٹرز جہاز پر اترے تھے تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا۔ اوہ، میرے منہ سے دھیمی سی آواز نکلی۔ ہمیں سنگم کو ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، ڈاکٹر بولا، ورنہ آپ کو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ طیاروں نے آبدوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کوشش تو کی تھی، لیکن ہماری جوابی گولہ باری کے باعث وہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکے۔ پھر جیسے ہی آپ لوگوں کو آبدوز پر لایا گیا ہم سمندر کی گہرائی میں اتر آئے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے جزیرے پر، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ہماری آبدوز ساحل پر پہنچ چکی ہے اور اب سطح آب پر ابھرنے ہی والی ہے۔ قدرے رک کر ڈاکٹر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا چیک اپ کر لوں؟ ضرور۔ جب ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا تو ڈاکٹر کاچار ایک ایسے شخص کے ساتھ کیبن میں آیا جس کے جسم پر بحریہ کی وردی تھی۔ وہ یقیناً اس آبدوز کا کمانڈر ہوگا۔ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار میرے قریب آتا ہوا پرمسرت لہجے میں بولا، لیکن اس فتح کا صحرا بڑی حد تک ان کے سر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس کا تعارف بھی کروایا۔ وہ اس آبدوز کا کمانڈر ہی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کاچار سے آفاق کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک کیبن میں آرام کر رہا ہے۔
ڈاکٹر کاچار نے جواب دیا، اس کی ٹانگ میں خاصی تکلیف ہے۔ کیا ہمارے سب آدمیوں کو بچا لیا گیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جو انجن روم میں تھے وہ وہیں رہ گئے۔ اوہ، میں نے بھی ایک طویل سانس لی۔ مزید قربانی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اگر انجن روم کے لوگوں کو بھی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو عبدوس کاملہ بھی وہیں پھنس سکتا تھا۔ ڈاکٹر کاچار سے پہلے کمانڈر بول پڑا۔ میں چپ رہ گیا۔ میرے ذہن میں جہاز کا منظر گھومنے لگا تھا، لاشیں ہی لاشیں، گولیوں کی بوچھاڑ، خون کی ندیاں، آہو بکا، چیخ پکار، طیاروں کی گھن گرج۔ میں ایک ایسے بھیانک طوفان سے نکل کر آیا تھا کہ اب وہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو رہا تھا۔ جب ہماری آبدوز منزل پر پہنچ گئی تو میں کمانڈر اور ڈاکٹر کاچار کے ساتھ آبدوز کے ڈیک پر پہنچا۔ ساحل پر بے حد ہجوم نظر آیا۔ مرد، عورتیں، بچے سبھی جمع تھے۔ رنگ برنگی جھنڈیاں لہرائی جا رہی تھیں اور میرے نام کے ساتھ زندہ باد کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے رگوں پہ میں ایک نشہ آور سی سنسناہٹ ہونے لگی اور دل کی دھڑکنیں ناہموار ہو گئیں۔ اب میں اس پر یقین نہ کرتا تو کیا کرتا کہ واقعی میں ایک پرنس ہوں۔ اس جزیرے کے ہزاروں لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں جمع تھے اور ان کے پرمسرت نعروں سے مجھے اپنے اندر ایک توانائی ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا، CIA کے ایجنٹ کہاں ہیں؟ میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر شفقت آمیز سی مسکراہٹ تھر تھرا رہی تھی۔ میں خوشی کے عالم میں بے تحاشا اس سے لپٹ پڑا۔ اس وقت شاید میری آنکھیں بھی کچھ بھیگ گئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ مسرت کے ایسے لمحوں میں کچھ لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہوں گے۔ میرا معاملہ تو تھا بھی بہت عجیب۔ میں نے اس لمحے میں حال سے اپنے ماضی میں جست لگائی تھی، وہ ماضی جو مجھ سے اس طرح بچھڑا تھا کہ اس سے ملنے کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ جب ہم لوگ ساحل پر قدم رکھ رہے تھے تو مجھے 7 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وہاں کے بڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ ان لوگوں میں اڈھیر عمر کی ایک شخصیت آگے آگے تھی۔ اس کا لباس عام لباسوں سے بالکل مختلف تھا، ایک لمبا جبہ اور سر پر ایک بہت بڑی ٹوپی۔ اس کے چہرے سے تمکنت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بڑے پروکار انداز میں قدم بڑھا کر میرے قریب آ گیا اور اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور تھوڑی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، پھر یکبارگی اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیٹا، ان کی آواز میں زلزلہ تھا۔ ہاں، وہ میرے بابا تھے، اس جزیرے کے حکمران۔ بابا، میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں بیٹا، خواب سے تو تم اب جاگے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں وہی ہوں جو دیکھ رہا ہوں۔ جب مسرت یکبارگی جھولی میں آ گرے تو ذرا مشکل سے ہی یقین آتا ہے۔ بابا نے مجھے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے کہا، مگر ان کے ہاتھ میرے کندھوں ہی پر رہے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میرے پورے وجود کو اپنی آنکھوں میں تحلیل کر لینا چاہتے ہوں۔ بیٹا مبارک ہو یور ایکسیلنسی۔ اس آواز نے ہم دونوں کو جیسے چونکا دیا۔ ڈاکٹر کاچار ہمارے قریب ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ اوہ ڈاکٹر، بابا نے میرے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر ڈاکٹر کاچار کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا یور ایکسیلنسی، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں آپ ہی کا نہیں، اس جزیرے کے ایک ایک ذرے کا خادم ہوں۔ تم بہت عظیم ہو ڈاکٹر، بہت عظیم۔ آؤ اب چلیں محل میں، پہنچ کر اطمینان سے بات کریں گے۔ لیکن ٹھہرو، میں خوشی میں ان لوگوں کو تو بھول ہی گیا جو میرے ساتھ اپنے پرنس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ مسکرانے لگے۔ بابا نے ان سب سے میرا تعارف کروایا۔ میں نے ان سب سے مصافحہ کرتے ہوئے رسمی جملے ادا کیے۔ ان لوگوں میں میرے بابا کے باڈی گارڈ بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک شاندار کار تک پہنچایا اور وہ کار ہمیں لے کر بندرگاہ سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ سڑک کی دونوں جانب رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا رہی تھیں۔ اونچی عمارتوں پر بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے عورتیں ہماری کھلی ہوئی کار پر پھول برسا رہی تھیں۔ میرے ذہن میں جزیرے کا جو تصور تھا وہ بالکل بکھر گیا۔ میں خود کو دنیا کے کسی ترقی یافتہ شہر میں محسوس کر رہا تھا۔ آخر ہم سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ایک پرشکوہ عمارت میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی ہمارا پرجوش خیر مقدم ہوا۔ 10 منٹ بعد کہیں جا کر ہمیں تنہائی نصیب ہوئی۔ نصف گھنٹے بعد ہم کھانے کے کمرے میں چلیں گے، بابا نے مجھ سے کہا۔ ڈاکٹر کاچار کھڑا ہوتا ہوا بولا، مجھے اجازت دیجیے یور ایکسیلنسی۔ کیوں؟ تمہیں کہاں جانے کی جلدی ہے ڈاکٹر؟ بابا نے پوچھا۔ میں آپریشن کی تیاری کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل صبح پرنس کے دماغ میں سے وہ آلہ نکال دوں۔ اس کام میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسی بھی کیا جلدی؟ کھانا کھا کر چلے جانا، آپریشن تو کل صبح کرو گے نا؟ ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کا جائزہ فوراً لے لیا جائے۔ بابا نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہا، تم پر کام کا بھوت سوار ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہو۔ ڈاکٹر کاچار خفیف سا مسکرایا، پھر مؤدبانہ انداز میں جھکا اور وہاں سے چلا گیا۔
میں نے اور بابا نے وہ نصف گھنٹہ صرف باتوں میں گزار دیا۔ انہوں نے میری ساری کہانی سنی، بیچ بیچ میں کوئی سوال بھی کرتے رہے کیونکہ میں اپنی کہانی بے حد اختصار کے ساتھ سنا رہا تھا۔ انہی باتوں کے دوران میں ہمیں اٹھ کر کھانے کی میز پر پہنچنا پڑا تھا۔ میز پر بہت سے لوگ موجود تھے جو ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا نے مختصراً ان سب سے میرا تعارف کروایا۔ وہ سب لوگ کاروبار سلطنت سے متعلق تھے۔ ان سب نے بابا کو اس سلسلے میں مبارکباد دی کہ میں جزیرے پر لوٹ آیا تھا۔ کھانے کے دوران میں وہ لوگ رینوکا کے مسئلے پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ رینوکا کے خلاف ان سبھی کے بڑے جارحانہ خیالات تھے، لیکن بابا نے اس گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنی سوتیلی بہن کے خلاف کوئی لفظ کم از کم اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے، حالانکہ اس بہن نے ان کے بیٹے کے ساتھ بڑا بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ کھانے کے بعد بابا مجھ سے پھر تنہائی میں باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان سے معافی چاہتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب بے حد تکان محسوس کر رہا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ بابا نے فوراً اپنے ایک خاص ملازم کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ مجھے میری خوابگاہ تک پہنچا دے۔ ہر چند میں اپنے ماضی میں لوٹ آیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اپنے ماضی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں تھی۔ اپنی خوابگاہ تو الگ رہی، یہ محل بھی مجھے جانا پہچانا محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے ابھی بابا سے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میں اس محل میں اپنے کن کن عزیزوں کے ساتھ رہتا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہاں بابا کے سوا میرا کوئی عزیز نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اب تک مجھ سے ملنے آ چکا ہوتا۔ گویا میری ماں انتقال کر چکی تھی اور میں بابا کی اکلوتی اولاد تھا۔ بستر پر لیٹ کر میں رینوکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے ذہنی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی شکست کے بعد یقیناً اتنی سبکی محسوس کر رہی ہوگی کہ اسے مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ رینوکا خود مجھ سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن میں ایک مرتبہ ضرور اس سے ملوں گا اور ان سارے عذابوں کا حساب چکاؤں گا جو اس کی وجہ سے مجھے بھگتنا پڑے تھے۔ میں کچھ دیر تک خیالات کے بھنور میں چکراتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ مجھے دروازہ اندر سے بند کرنے کا خیال بھی نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں خود کو لاشعوری طور پر ایک محفوظ جگہ سمجھ رہا تھا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے جگایا گیا۔ میں نے نیم باز آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے جگانے والا خود ڈاکٹر کاچار تھا۔ اوہ آپ، میرے منہ سے نکلا۔ اب اٹھ جائیے یور ہائنس، 8:30 بج چکے ہیں۔ آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ سوتا ہی رہوں، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو سونے دیتا، لیکن ایک وجہ سے آپ کو جگانا ہی پڑا۔ کیا وجہ؟ مجھے اس وقت آپ کو آپریشن کرنا ہے۔ اوہ، میں بے حد سنجیدہ ہو گیا اور پھر بولا، کیا میں اس آپریشن کے بعد آنکھیں کھول سکوں گا؟ ڈاکٹر کاچار میرا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا، میں آپ کے دماغ کا آپریشن کرنے کی بات اس طرح کر رہا ہوں جیسے مجھے کوئی معمولی آپریشن کرنا ہے۔ کیا میرے اس انداز سے بھی آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہوا؟ نہ جانے کیوں، میں بدستور سنجیدگی سے بولا، ابھی جب آپ نے میرے آپریشن کی بات کی تو میرا دل شاید ایک مرتبہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں قطعی پریشان نہیں ہوں۔ دراصل مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں یہ آپریشن میری شخصیت میں کوئی اور بھیانک تبدیلی نہ کر دے۔ آپ اپنے دل میں کوئی وسوسے کو جگہ نہ دیں۔ اچھا، میں ایک طویل سانس لے کر بستر سے اٹھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد میں آپریشن تھیٹر میں تھا جہاں ڈاکٹر کاچار کے 8 معاون موجود تھے۔ آپریشن ٹیبل پر لٹا کر مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اسی ایک سوال کی گونج تھی کہ جب مجھے ہوش آئے گا تو صورتحال کیا ہوگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی خوابگاہ کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میں نے اپنے سر پر پٹیاں بندھی محسوس کی تھی۔ میرے بابا اور ڈاکٹر کاچار میرے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو بابا میرے بستر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بڑی شفقت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم بالکل صحیح وقت پر ہوش میں آئے ہو، انہوں نے کہا۔ ڈاکٹر کاچار نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ ہم ابھی صرف 10 منٹ پہلے تمہارے کمرے میں آئے ہیں۔ کیا مجھے بہت دیر بعد ہوش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم کو ہوش تو پہلے ہی آ گیا تھا، لیکن تم بیدار اب ہوئے ہو۔ اس سے پہلے تم نے وقفے سے 2 مرتبہ آنکھیں کھولی تھی، مگر تم پر نیند کا غلبہ تھا۔ ڈاکٹر ہی نے تم کو ایسی کوئی دوا دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اس سے پہلے 2-1 مرتبہ آنکھیں کھول چکا ہوں۔ اس وقت شاید آپ لوگ میرے کمرے میں تھے بھی نہیں۔ ہاں، بابا نے جواب دیا، یہاں صرف نرسیں تھیں۔ ڈاکٹر کاچار کو یقین تھا کہ تم سے اس وقت کوئی گفتگو نہیں ہو سکے گی، اس لیے ہم یہاں نہیں تھے۔ کیا اب میں بالکل ٹھیک ہوں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ جی ہاں یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا، لیکن میں اس سے بدستور گھورتا رہا۔ آپ کے چہرے پر تو اطمینان کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں ہے۔ بیٹے، بابا بول پڑے، تم جس کو بے اطمینانی سمجھ رہے ہو وہ دراصل کوئی اور بات ہے۔ کیا بات؟ بے صبری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بابا نے مسکرا کر میرا ہاتھ دبایا۔ اس موضوع پر ہم تم سے کل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ فی الحال تم سے زیادہ بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ ابھی تم کو مزید 12-14 گھنٹے آرام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ خلش تو مجھے قطعی آرام نہیں کرنے دے گی کہ ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر پھیلے ہوئے ان تاثرات کا مطلب کیا ہے۔
ہز ہائنس ٹھیک کہہ رہے ہیں یور ایکسیلنسی، ڈاکٹر قاچار آہستہ سے بولا۔ اب جب کہ میرے بارے میں الجھن کا شکار ہو گئے ہیں تو انہیں ذہنی سکون ہرگز نہیں ملے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں بتا دیں، لیکن یہ بات زیادہ نقصان دہ نہ ثابت ہو جائے۔ بابا کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ بابا کے لہجے سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی بہت عجیب بات بتائی جانے والی ہے۔ نہیں یور ایکسیلنسی، ڈاکٹر نے بڑے اعتماد سے کہا اور پھر قدرے توقف سے بولا۔ اس سے ہز ہائنس کو ایک ذہنی جھٹکا تو لگے گا، لیکن وہ ایک وقتی بات ہوگی۔ ہز ہائنس حالات سے سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ میں اتنا بے چین ہوا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان کی باتیں میرے لیے خاصی عجیب تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بابا کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے میرا شانہ تھپتھپایا اور پھر بولے، بیٹے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے اس معاملے پر کوئی گفتگو کیے بغیر ہی ڈاکٹر قاچار کو اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ کہ میں نے بے چینی سے پوچھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ بابا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھے بہت منتشر کر رہے ہیں بابا۔ یور ہائنس، ڈاکٹر قاچار بول پڑا، دراصل آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ ایک نارمل انسان ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب آپ میں وہ غیر معمولی صفات باقی نہیں رہیں جو میں نے آپ پہ پیدا کی تھی۔ اب آپ کسی کو ہپنوٹائز نہیں کر سکتے۔ اب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں کی قوت سے اٹھا کر نہیں پھینک سکتے۔ گولیاں تو کجا، اب ایک گولی بھی آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ سب کیسے ہو گیا ڈاکٹر؟ میں ہیجانی کیفیت میں چیخ پڑا، اور بابا ایک بار پھر آہستہ آہستہ میرا شانہ تھپکنے لگے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر قاچار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ میں نے ہی کیا ہے یور ہائنس، میں نے ہی آپ میں وہ خصوصیات پیدا کی تھی اور میں نے ہی آپ کا آپریشن کر کے وہ ختم بھی کر دی۔ مگر کیوں؟ میرا ہیجان کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہز ایکسیلنسی کا حکم تھا، ڈاکٹر قاچار نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر گھما کر بابا کی طرف دیکھا جو بدستور نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ضروری تھا بیٹا، بابا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز ہے، مگر ان خصوصیات کی وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بے شک تم ان خصوصیات کی وجہ سے ایک بے حد طاقتور انسان تھے، مگر خدشہ تھا کہ دنیا کی کئی بڑی طاقتوں میں سے کوئی ایک طاقت بھی تمہیں بے بس کر لیتی۔ تم اس طاقت کا کھلونا بن کر مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے اور میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ میں بابا کا منہ تکتا رہ گیا۔ اس انکشاف نے مجھے بہت بڑا ذہنی جھٹکا دیا تھا کہ اب میں بدستور ایک معمولی انسان رہ گیا ہوں۔ بابا کہتے رہے، میں اپنے پریس کو آج یہ بیان دے چکا ہوں کہ میرے حکم سے ڈاکٹر قاچار نے تمہاری وہ تمام خصوصیات ختم کر دی ہیں۔ یہ جاننے کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں کو تم سے ذرا بھی دلچسپی نہیں رہ جائے گی، اور میں یہی چاہتا تھا۔ بابا کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا جسم بالکل بے جان محسوس ہونے لگا۔ میں آہستگی سے بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں اب چھت پر لگی ہوئی تھیں اور ذہن میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔